عزیز بچوں، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور مجھے یہ تذکرہ کرنا ہی ہے کہ ہمارے اس ادارے کے ایک محسن، بلکہ اس علاقے کے ایک محسن، جماعت علماء کے سرخیر اور ہمارے اس خطے کی بین الاقوامی شخصیت، آپ کے خطے کی نہیں میں کہہ رہا، آپ کے ضلع کی نہیں میں کہہ رہا، آپ کی تحصیل کی کہہ رہا ہوں، آپ کی تحصیل کی ایک بین الاقوامی شخصیت حضرت علامہ پروفیسر مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرقدہ اس ہفتے میں اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ حضرت مفتی صاحب اسی سماج سے اٹھے تھے، اسی علاقے سے اٹھے تھے، اسی مٹی سے ابھرے تھے، اور وہ بھی آج نہیں، جب اس علاقے میں رہنے والے انسانوں کی پسماندگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جب یہاں جو ہے وہ علمی پسماندگی تھی، جب یہاں مالی پسماندگی تھی، جب یہاں معاشرتی پسماندگی تھی، یعنی ہر اعتبار سے پسماندگی تھی، اور دنیا سے یہ علاقہ کٹا ہوا تھا۔ 1922 کے اندر جنم لینے والا شخص آپ کے اس سماج کا ان دینی درسگاہوں کے راستے آگے بڑھا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے میں شاید اس وقت کوئی پی ایچ ڈی ہو تھا جو ہے 1960 کے اندر، اور جامعہ کشمیر یونیورسٹی کا عربک ڈپارٹمنٹ کا فرسٹ ایچ او ڈی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سے اتنا کام لیا کہ سری نگر کے اندر، جموں کے اندر، پنجاب، ہریانہ، ہماچل، یو پی، اتراکھنڈ، دہلی کے اندر بہت سارے مدارس جو ہیں ان کے زیر نگرانی دینی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی کشمیر کے اندر کئی طلباء کو انہوں نے ڈاکٹریٹ کے جو ہیں وہ مقالہ جات لکھوائے، تو ایسی عظیم شخصیت، اور میں نے کہا بین الاقوامی، ایک تو ان کی تعلیم بین الاقوامی تھی، 1960 میں مصر میں جا کر انہوں نے پی ایچ ڈی کی الازہر یونیورسٹی کے اندر، اور اب یہ تھا، اب اس عمر میں لاک ڈاؤن سے پہلے قطر، بحرین، کویت اور سعودی عربیہ میں ان کو علماء علم حدیث پڑھانے کے لیے بلاتے تھے، طلبا نہیں، علماء کہ پورے علاقے کے، پورے ملک کے، ایک پورے جو ہیں وہ خطہ کے علماء جمع ہوتے تھے، اور کویت کے اندر انہوں نے 13 دن کے اندر علماء کو جو ہے وہ پوری بخاری شریف پڑھائی، تو وہ انتقال فرما گئے۔ ہمارے ادارے کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ تھا۔ یہ مدرسے ابھی ہمارے حضرات حکم اور مہمان خصوصی نے بہت ہی خوبصورت حوصلہ افزا جو ہے وہ تاثرات پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں لوگ دوسروں کی خوبی کو بھی برائی جو ہے وہ بنا کر پیش کرتے ہیں، حوصلہ افزائی تو کجا، حالانکہ حوصلہ افزائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے اپنے پاس کرسی لگا کر بٹھایا کرتے تھے، یہی تو حوصلہ افزائی تھی۔ تو بہت خوبصورت حوصلہ افزا جو ہے الفاظ انہوں نے فرمائے، جن کو ہم وقت نہیں دے رہے، ان کے چہرے کے تاثرات سے ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی تھی۔ تو لیکن یہ ساری بہاریں ان اللہ والوں کے گرم گرم آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ حضرت مفتی عبدالغنی صاحب ازہری نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ بھی آپ کے لیے بڑا روح پرور ہوگا۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ جب یہاں دعوت دی، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء کا جمع غفیر تھا، ان میں ایک ایسے بھی عالم تھے جو بعد میں امیر الہند بنے، پورے ملک کے امیر تھے مسلمانوں کے، اس وقت بھی بڑے عہدے پر تھے، قاری محمد عثمان صاحب، تو وہ بھی اس قافلے میں تھے، اور بہت سارے علماء۔ تو میں نے حضرت مفتی عبدالغنی صاحب ازہری نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت صرف جہاں میں اب میری رہائش گاہ ہے وہی کمرے تھے چند، وہیں ہم نے مہمانوں کو ٹھہرایا۔
تو رات کے 11:45 بجے وہ باتھ روم سے باہر نکل رہے تھے. میں نے سوچا ابھی سوئے تھے, کوئی تکلیف ہے کیا؟ میں نے پوچھا حضرت کوئی پرابلم ہے, تکلیف ہے؟ کہا نہیں, مجھے مسجد لے چلو. اور یہ مسجد کی صرف اس وقت چھت تھی, چار دیواری نہیں تھی. تو 11:15 بجے رات کے مسجد میں آئے اور صبح تک جو ہے نماز فجر کی ادائیگی تک اوپن بیٹھے رہے, ذکر و اذکار کے اندر رہے. اور اس دوران میں اور میری اہلیہ بھی نہیں سوئے. کئی مرتبہ صبح کا ناشتہ بھی تیار کرنا تھا اور بار بار حضرت کو چائے بھی پیش کرتے رہے. تو سحری کے قریب مجھے کسی بات پر فرمایا کہ تم غمزدہ نہیں ہونا, میں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ اللہ کو کہا ہے. اس کے بعد 2008 میں جب حضرت کو ہم نے مدعو کیا, یہ جو سامنے عمارت ہے اس کے سنگ بنیاد کے لیے 8 فروری 2008 میں, تو 7 تاریخ کو وہ جموں سے چلے. ہم نے احتراماً یہاں سے ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی اور دوست جو اللہ کو پیارے ہو گئے, حضرت مولانا وقار صاحب ثناوی اشاعتوی, ان کو استقبال کے لیے راجوری بھیجا. انہوں نے راجوری میں نماز ظہر ادا کی. وہاں کے رفقا کے ساتھ وہ مینڈر کے لیے روانہ ہوئے. منجا کوٹ سے تھوڑا سا اوپر چڑھتے ہی برف باری اتنی ہوئی کہ ساری گاڑیاں رک گئی. جب کافی وقت گزر گیا تو ایک رفیق سفر نے ڈرائیور کو کہا کہ موڑو گاڑی, واپس چلیں. ڈرائیور نے گاڑی موڑی, تھوڑی سی گاڑی آگے گئی تو حضرت نے کہا بھائی تم ڈرائیور میرے ہو کہ ان کے ہو؟ کہا حضرت میں تو آپ کا ڈرائیور ہوں. کہا پھر کیسے گاڑی کو میں موڑی؟ موڑو گاڑی کو مینڈر کی طرف. میں نے کبھی پیچھے چلنا نہیں سیکھا زندگی میں. ساری رات حضرت مفتی صاحب اور ان کے رفقا وہاں رہے. سحری کے وقت میں رفقا کو کہا کہ آپ کو پتا ہے برف سے وضو کیسے کرنا ہے؟ کہا ملنا ہے تاکہ تقاطر پیدا ہو, قطرے پیدا ہو. تو برف سے وضو کیا, وضو کر کے نماز تہجد بھی ادا کی, نماز فجر بھی پڑھی. پھر ہمارے دوست ہیں حکیم شبیر صاحب دھارگلون کے, وہ گھوڑے لے کر گئے اور ان کو وہاں سے نکالا. پھر حضرت یہاں تشریف لائے اور چونکہ بہت برف باری ہوئی تھی سارا نظام درہم برہم ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی نظام ان کا درہم برہم ہوا. 1 بجے یہاں پہنچتے ہی منبر پر بیٹھ گئے, جتنا مجمع تھا اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر نماز جمعہ ہوئی, جمعہ کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پورا عصر تک بیان کیا. اور عصر کے بعد اس پڑوس والے مکان میں رہتا تھا, وہاں جا کر کھانا کھایا. پھر مجھے کہا کہ ہم اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے اب کل. تو وہ جو نظام تھا ہمارا وہ تو نہیں ہو سکا, تم مولوی فیروز الدین صاحب خاکی کو بلاؤ. یہ دونوں جو ہے ساتھی تھے. تو مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ میں نے حضرت مولانا فیروز الدین صاحب خاکی نور اللہ مرقدہ کو بلایا اور یہاں ان دونوں حضرات کی لگ بھگ 35 سال کے بعد ملاقات ہوئی. اور ملاقات پر اظہری صاحب نے فرمایا کہ خاکی صاحب آپ کو پتا ہے کہ یاد ہے کہ ہمارے استاد علامہ ابراہیم بلیاوی نور اللہ مرقدہ نے ہم دونوں کو کیا خطاب دیا تھا؟ تو خاکی صاحب نے کہا حضرت مجھے تو نہیں یاد. فرمایا تمہیں معین الاسلام کا خطاب دیا تھا, مجھے متکلم اسلام کا خطاب دیا تھا. چنانچہ اس کے بعد دونوں حضرات یہاں لگ بھگ 8-9 فٹ جو ہے یہ نیچے مٹی ہم نے خالی کی ہوئی تھی, وہاں اترے چند ہمارے رفقا کے ساتھ. تو اظہری صاحب نے اصرار کیا کہ خاکی صاحب پہلے دعا آپ فرمائیں گے. خاکی صاحب نے دعا کی, پھر اظہری صاحب نے دعا کی. پھر خاکی صاحب اللہ بہت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں نے کچھ رقم نکالی اور کہا بازار سے مٹھائی لاؤ. مٹھائی لائی اور ہم نے ان بنیادوں میں وہ مٹھائی تقسیم کی. پھر عجیب معاملہ تھا کہ اسی ہفتے میں حضرت الاستاذ مولانا غلام قادر صاحب اللہ انہیں بہت خوش رکھے, اللہ ان کے لگائے ہوئے کام پر مزید بہاریں قائم فرمائے, حضرت تشریف لائے. ابھی بنیادیں ہی تھی, میں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیں. تو انہوں نے بھی دعا فرمائی اور واپسی میں میری قیام گاہ پر کہا کہ بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے صلی صلاتم مودعین, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے یہ آخری نماز ہو. تو فرمایا یہ نہیں کہ صرف نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو, فرمایا ہر جو عمل نیک کرو اس کو سمجھو شاید یہ آخری عمل ہے. تو فرمایا آج میں نے ان بنیادوں میں اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ شاید یہ میری آخری دعا ہے. اس کا نتیجہ ہے
کہ یہ بوریا نشین اتنی بڑی عمارت پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین حضرت علامہ مفتی عبدالغنی اظہری نور اللہ مرقدہ کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عظیم انسان تھے مگر انسان تھے، عظیم انسان تھے مگر انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ ان کے حادثہ وفات سے ہمیں بڑا غم ہوا، پوری علمی برادری جو ہے اس سے متاثر ہوئی۔ علمی برادری کیا کہ میں ان کے جنازے میں حاضر تھا، لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا اس پردیس میں ان کے لیے ایک سمندر تھا۔ دو ریاستوں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ تعزیت کر رہے تھے، اور یہ پتا چلا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ مخلوق کو ان کے پیچھے چلاتے ہیں۔ عہدے مناصب اگر بندہ ان کا غلط استعمال کرے تو عہدہ منصب جانے کے بعد لوگ اس دنیا ہی میں انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم آج کے اس اجلاس کی وساطت سے ان کے متعلقین، محبین، ان کی اولاد و احفاد کی تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کمالات، ان کے فیوز و برکات، ان کے تلامذہ، ان کے اولاد احفاد کی طرف منتقل فرمائے، ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔